محبت قدر مانگتی ہے، تعریف مانگتی ہے، سراہے جانا چاہتی ہے، باقی لوگوں سے الگ اور ممتاز برتاؤ مانگتی ہے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں، وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو سکتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ عورت اگر پرندے کی صورت میں خلق ہوتی تو ضرور مور ہوتی، اگر چوپائے کی صورت میں خلق ہوتی تو شاید ہرن ہوتی، اگر کیڑے مکوڑے کی شکل میں تخلیق کی جاتی تو تتلی ہوتی، لیکن وہ انسان خلق ہوئی تاکہ ماں، بہن اور عشق بنے۔ عورت اتنی بڑی اشرف المخلوقات خدا میں سے ہے، اس حد تک نازک مزاج کے پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ عورت تمہارے دل کے نزدیک سے بنائی گئی ہے تاکہ تم اسے دل میں جگہ دو۔ تعجب اور ہے کیا، عورت اپنے بچپنے میں باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے۔ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں۔ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہو سکتا، جب وہ محبت کر کے لباس اتروا سکتا ہے تو پھر وہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے، مگر جب اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں۔